اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس کا جو ٹائم ہے وہ 10 بجے ہی ہے، لیکن آج کسی وجہ سے 9:45 بجے کی گئی ہے۔ تو جو ہمارا تجوید کا سبق چل رہا ہے، مخارج کا بیان چل رہا ہے، اور جن حروف کے مخارج بیان کیے جا چکے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ یاد کر لیے ہوں گے۔ جن حروف کے گزشتہ کلاس کے اندر مخارج بیان کیے گئے ان کو ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں، اس کے بعد پھر اگلا سبق پڑھتے ہیں۔ را کا بیان تھا، را کا مخرج بیان کیا گیا ہے کہ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت جبکہ ملے ثناء رباعی کے مسوڑوں سے، یعنی را کو جس وقت ہم ادا کریں گے زبان کے کنارے کو لگائیں گے، زبان کے کنارے کو اور کچھ زبان کا پچھلا حصہ اس کو ثناء اور رباعی کے مسوڑوں سے ٹچ کریں گے، وہاں سے ملائیں گے، پھر ادا کریں گے را۔ زا سین صاد تینوں کا مخرج ایک بیان کیا گیا کہ زبان کی نوک اور ثناء سفلی کا کنارہ اور کچھ اتصال ثناء علیا سے، زبان کی نوک کو ثناء سفلی کے کنارے سے اور کچھ ثناء علیا کے کناروں سے ملائیں گے۔ ثناء سفلی نیچے ہیں اور ثناء علیا اوپر ہیں، تو وہاں سے ادا کریں گے ز سین صاد۔ صاد کا بھی مخرج وہی ہے۔ صاد کے اندر فرق یہ ہے کہ صاد کے اندر صفت استعلا ہے، یعنی اس کو پر کر کے پڑھیں گے صاد۔ اسی طرح سے ضاد کا مخرج، ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ۔ یہ حرف سب سے زیادہ مشکل حرف ہے، اس کے اندر بہت زیادہ لاپرواہی اور کوتاہی کی جاتی ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر بھی میں اس کے اوپر کافی بات کر چکا ہوں، لیکن سمجھانا ہے اور ہمیں اس کی مشق کرنی ہے۔ اس حرف کا جو صحیح مخرج ہے اس حرف کو وہاں سے نکالنا ہے، تو اس لیے دوبارہ پھر اس کو سمجھ لیجئے۔ زبان کی کروٹ، دیکھیے ضاد کا مخرج الگ ہے، نہ یہ دواد پڑھا جائے گا نہ یہ زواد پڑھا جائے گا، بلکہ اس کا مخرج ہے زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ۔ زبان کی جو کروٹ ہے، یہ سائڈ ہے، اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ پر لگائیں گے، اور میں نے بتلایا تھا کہ اس کو بائیں طرف سے یعنی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑ پر لگائیں گے تو آسانی سے یہ ادا ہو جائے گا۔ تو لہذا ہم اس کی مشق کریں کہ بائیں کروٹ کو، زبان کی بائیں کروٹ کو بائیں ڈاڑ پر لگائیں اور پھر ادا کریں ضاد ضاد ضاد۔ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کے؟ ضاد جب زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑ پر لگائیں گے تو ضاد ادا ہو جائے گا، نہ زواد ہوگا نہ دواد ہوگا۔ تو اس لیے اس حرف کی ہمیں خوب مشق کرنی ہے، زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑ پر لگانا ہے۔ ضاد ضاد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو ٹھیک ہے، ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ۔ طا کا مخرج زبان کی نوک ثناء علیا کی جڑ۔ تا دال طا تینوں کا مخرج ایک ہے، زبان کی نوک اور ثناء علیا کی جڑ۔ اور ظا ثا ذال ظا تینوں کا مخرج ایک ہے، فرق ہے کہ ظا کے اندر صفت استعلا ہے، یعنی اس کو پر کر کے پڑھیں گے ظا ظا ظا، مخرج وہی ہے، یعنی زبان کی نوک کو ثناء علیا کے کنارے پر لگائیں گے، پر کرنے کے لیے جو پچھلا حصہ ہے اس کو اوپر تالو پر چمٹا دیں گے، پھر ادا کریں گے ظا طا صاد۔ جو پر کیا جاتا ہے وہ اس طرح سے کیا جاتا ہے۔ عین ہا دونوں کا مخرج ایک ہے، وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ، درمیان سے اس کو ادا کریں گے۔ غین خا دونوں کا مخرج ایک ہے، ادنائے حلق یعنی حلق کا منہ کی طرف والا حصہ،
خا. تو یہ تھا ہمارا جو گزشتہ سبق تھا، جو گزشتہ کلاس کے اندر سبق ہوا تھا، یہاں تک ہوا تھا. اب اس کے بعد نمبر آتا ہے فا کا. فا کا مخرج ہے ثنا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ. کتاب میں اسکرین پر شیئر کرتا ہوں، کتاب کے اندر پڑھیں گے اس کو. یہ ہے آج کا سبق. فا، عین غین کے بعد فا. فا کا مخرج ثنا علیہ کا کنارہ اور نیچے کے ہونٹ کا تری والا حصہ. ثنا علیہ اوپر والے، ثنا علیہ کے کنارے کو نیچے کے ہونٹ کا جو تری والا حصہ ہے، تر والا حصہ جو تر رہتا ہے، وہاں لگائیں گے، ادا کریں گے ف ف ف. ٹھیک ہے، ثنا علیہ کے کنارے کو نیچے کے ہونٹ پر لگائیں گے. نیچے کا جو تر والا حصہ ہے، ایک حصہ ہوتا ہے تر جس کو بحری کہتے ہیں، اور ایک حصہ ہوتا ہے خشک جس کو بری کہتے ہیں. تو ہمیں تر والے حصے پر لگانا ہے. فا کو ادا کرتے وقت ثنا علیہ کے کنارے کو ادا کریں گے ف ف. قاف. قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. قاف، زبان کی جڑ، جو زبان کی جڑ ہے اس کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگا دیں گے، ادا کریں گے قاف قاف قاف. ٹھیک ہے، قاف. اگر ہم تھوڑا سا بھی آگے پیچھے ہو جائیں گے تو یہ حرف بدل جائے گا. اس قاف اور کاف کی بھی ہمیں خوب مشق کرنی چاہیے، اس لیے کہ قاف اور کاف کے مخرج کے بدلنے سے بہت ہی معنی کے اندر بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے. جیسے میں پہلے اس کو سمجھا چکا ہوں. ایک ہوتا ہے قلب، قاف سے بڑے قاف سے قلب، اور ایک ہوتا ہے قلب چھوٹے قاف سے. قلب کے معنی دل کے آتے ہیں اور قلب کے معنی چھوٹے قاف سے کتے کے آتے ہیں. تو دیکھیے مخرج بدلا، حرف بدلا، اور حرف ایسا بدلا کہ معنی بھی بدلے. جہاں دل تھا وہاں کتا ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے خوب مشق کرنی ہے. قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق قاف 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 قاف. ٹھیک ہے، کاف کا مخرج زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. جہاں سے ہمیں قاف ادا کرنا ہے اس سے کچھ اوپر کو آ جائیں گے تو کاف بن جائے گا. دیکھیں اوپر نیچے ہونے سے مخرج بدل رہا ہے، اوپر نیچے ہونے سے، اور مخرج ایسا بدل رہا ہے کہ معنی بھی بدل رہے ہیں. تو اس لیے خوب توجہ سے ان حروف کی مشق کرنی ہے. قاف زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. کاف زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. ٹھیک ہے. لام. لام کا مخرج زبان کا کنارہ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. زبان کے کنارے کو ضاحک سے ٹچ کریں گے، جو ضاحک ہے ان کے مسوڑوں سے ادا کریں گے. وہی بتایا کہ زبان کا کنارہ، کنارے کو زبان کے کہاں کہاں لگائیں گے؟ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے ادا کریں گے. لام لام. ضواحک کہاں ہے؟ کہاں پڑھے تھے آپ نے ضواحک؟ بتائیے کس کے برابر میں ہیں ضواحک؟ انیاب کے برابر میں. انیاب کے برابر میں. یہ ہاں جی جی، یہ یاد رکھنے ہمیں. دانتوں کے نام یاد رہیں گے تو مخارج سمجھ میں آئیں گے. تو ضواحک ہے انیاب کے برابر میں، اور انیاب ہے رباعیات کے برابر میں، اور رباعیات ہے کس کے برابر میں؟ ثنایا کے برابر میں. تو زبان کے کنارہ ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک اوپر کے دانتوں کے مسوڑوں سے یہ لام کو ادا کرنا ہے. کس طرح سے؟ لام لام لام. ٹھیک ہے. میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، جو خشک والا حصہ ہے. بھائی مائک بند کیجئے، بچہ بول رہا ہے، کلاس میں خلل ہوتا ہے. تو میم کا مخرج دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ. دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ بتائیے. میم. با. با. یہ یاد رکھنی ہے ہمیں. دونوں ہونٹوں کی تری والے حصے سے با ادا ہوتا ہے، اور دونوں ہونٹوں کی خشکی والے حصے سے کیا ادا ہوتا ہے؟ میم ادا ہوتا ہے. تو تر اور خشک سے بڑا فرق پیدا ہو جائے گا، حرف بدل جائیں گے. جہاں تر سے با ادا ہو جائے گا با، تو وہیں خشکی والے حصے سے ما ادا ہو جائے گا ما.
میم با، تری والا حصہ با، خشکی والا حصہ میم، ٹھیک ہے. نون، زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. جس طرح سے لام کو ادا کیا ہم نے کہ زبان کے کنارے کو ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک، اسی طرح سے نون کو ادا کریں گے کہ زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے ادا کریں گے. نون نون نون، ٹھیک ہے. واو متحرک واو لین، دونوں ہونٹ جب کہ پورے نہ ملے. واو متحرک، یہ واو متحرک کس کے، جس حرف کے اوپر حرکت ہوتی ہے اس کو متحرک بولتے ہیں. تو واو کے اوپر حرکت ہوگی تو واو متحرک. اور اسی طرح سے واولین، واولین ایسی واو کو کہتے ہیں کہ جو ساکن ہو، یعنی اس واو کے اوپر سکون ہو، جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو وہ واولین کہلاتی ہے. آگے اصطلاحات آ رہی ہے مخارج کے ختم ہونے کے بعد، یہ چیزیں وہاں بہت اچھی طرح سے آپ کو مثال دے کر کے سمجھائی جائیں گی. فی الحال تو ہمیں مخرج سمجھنے ہیں تو اس لیے مخرج کی طرف ہماری پوری توجہ ہونی چاہیے. باقی واو متحرک، متحرک کس کو کہتے ہیں، لین کس کو کہتے ہیں. لام کا ایک بار بتائیے. جی لام کا بتائیے، مطلب ایک کنارے سے دوسرے تک کیسے ملے گا؟ زبان کا کنارہ جو زواحق ہے نا، زبان کے کنارے کو یعنی جس وقت ہم ادا کریں گے تو اس کو گویا گھمائیں گے، لام کنارے کو لگائیں گے بس زواحق کے مسوڑوں سے. لام جو مسوڑے ہیں نا زواحق کے، وہاں پر زبان کے کنارے کو لگائیں گے. دیکھیے زواحق اوپر بھی ہیں اور زواحق نیچے بھی ہیں، تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایک زاحق سے دوسرے زاحق تک، اوپر والے زواحق نیچے والے زواحق کناروں کو ان کے درمیان سے ادا کریں گے، وہاں سے ٹچ کریں گے ان کو. لام لام لام، ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا. اسی طرح سے نون، یہ جو بتلا یہاں پر آپ کنفیوز ہوئے کہ ایک زاحق سے دوسرے زاحق تک، تو چونکہ زواحق اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے تو جب ہم ادا کریں گے تو زبان کے کنارے کو اوپر کے زواحق کے مسوڑے اور نیچے جو زواحق ہے ان مسوڑوں سے کناروں کو لگائیں گے، پھر ادا کریں گے لام لام. اسی طرح سے نون، ٹھیک ہے، اب سمجھ میں آ گیا آپ کو. جی سر. جی اب آگے چلیے. واو متحرک کو میں بتلا رہا تھا کہ واو متحرک واو لین. اب متحرک کس کو کہتے ہیں، لین، یہ آگے اصطلاحات میں آپ کو سمجھایا جائے گا. یہاں میں مخرج سمجھنا ہے. دونوں ہونٹ جب کہ پورے نہ ملے، ہونٹ ملانے نہیں ہے، واو واو. اور اسی طرح سے خوف، یہ واو لین ہو گیا، خوف. واو والناس، والناس، اگر دونوں ہونٹ پورے مل جائیں گے تو پھر کیا ادا ہو جائے گا، تر والے حصے ملیں گے تو با ادا ہو جائے گا، خشکی والا حصہ ملے گا تو میم ادا ہو جائے گا. تو اس لیے واو کو بھی ہونٹوں سے ادا کرنا ہے لیکن پورے نہیں ملانے ہیں. پورے اگر ملائیں گے تو پھر حرف بدل جائے گا، تو اس لیے ہونٹوں سے ادا کرنا ہے، دونوں سے گول کر کے واو. اور اسی طرح سے خوف لین. اور آگے ہے واو مدہ. واو مدہ کا مخرج وہی ہے جو الف مدہ کا تھا، الف کا مخرج ہے. جوف دہن یعنی منہ کا خلا. حروف مدہ یہ تین ہیں، الف واو یا، ان تینوں کے مخرج ایک ہے. اور مدہ آپ کو سمجھایا جائے گا آگے اصطلاحات کے اندر، فی الحال ہمیں مخرج سمجھنا ہے. واو مدہ، واو مدہ کب بنتا ہے، یعنی واو ساکن ایسا واو جس کے اوپر سکون ہو، جزم ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ کہلاتا ہے. جیسے جو، جیم واو پیش جو، تو یہ واو ساکن ہوا، اس سے پہلے جیم کے اوپر پیش آیا تو یہ واو مدہ ہوا. تو واو مدہ کا مخرج ہے جو فدین، یعنی یہ بھی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا، جو جو، ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے آگے حمزہ ہا. حمزہ ہا یہ دونوں حلق سے ادا ہوں گے، لیکن حلق سے کہاں سے ادا ہوں گے، اقصائے حلق، یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ، آخری سینے کی طرف والے حصے سے حمزہ ہا کو ادا کریں گے. 6 حروف ہو گئے جو حلق سے ادا ہونے ہیں. 2 حروف حمزہ ہا یہ حلق کے آخری سینے کی طرف سے ادا ہوں گے. اور اسی طرح سے غین خا یہ بھی حلق سے ادا ہوں گے لیکن حلق کے منہ کی طرف والے حصے سے ادا ہوں گے. اور اسی طرح سے عین ہا یہ بھی حلق سے ادا ہوں گے لیکن یہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوں گے. تو حمزہ ہا آخری سینے کی طرف سے ان کو ادا کریں گے، ہا ہا.
ہ حمزہ، حمزہ کو کیسے پڑھیں گے؟ حمزہ زبر آ، اسی طرح سے ہ، تو اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ. یا متحرک ولین، جیسے اوپر واو متحرک واولین ہے، اسی طرح سے یہ یا متحرک یائلین ہے. تو یہاں دونوں کا مخرج ہے کہ یا متحرک ولین. یائلین کہتے ہیں کہ ایسی یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو. یہ بھی آگے سمجھایا جائے گا آپ کو مخارج کے بعد. تو یہاں میں مخرج سمجھنا ہے. یا متحرک اور یائلین اور جیم تینوں کا مخرج ایک ہے. کیا؟ زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. یا جیم، یا جیم. تو یا جیم شین یا متحرک اور اسی طرح سے یائلین، ان کا مخرج ایک ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یا مدہ. یا مدہ کا مخرج وہی ہے جو واو مدہ کا ہے اور الف کا ہے. جوف دہن یعنی منہ کا خلا. یا مدہ کہتے ہیں کہ ایسی یا جو ساکن ہو یعنی اس کے اوپر سکون ہو، جزم ہو. سکون اور جزم یہ ایک ہی نام ہے دونوں کا. تو ایسی یا جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلاتی ہے. جیسے نستعین، تو یا مدہ کو بھی منہ کے خالی حصے سے ادا کریں گے. تینوں کا مخرج ایک ہے. حروف مدہ تین ہے اور تینوں کا مخرج ایک ہے، جوف دہن یعنی منہ کا خلا. تو یہ یہاں پر مخارج کا بیان مکمل ہوا ہے. مخارج کا بیان مکمل ہوا ہے، لیکن ان کو ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے، ان کی مشق کرنی ہے. حروف کی جتنی زیادہ مشق کی جائے گی اتنی آسانی سے حروف آسانی سے ہمیں سمجھ میں آئیں گے اور ایک ایک حرف صحیح اس کے مخرج سے نکلے گا. تو آپ کو اب اسکرین پر آ کر کے میں دوبارہ سمجھاتا ہوں آج کے اس سبق کو. سب سے پہلے فا کا مخرج ہے ثنا علیہ کا کنارہ. جو اوپر والے دو دانت ہیں تو ان کا جو دانت ثنا علیہ کے کنارے کو، نیچے والے حصے کو، یہ کنارے کو نیچے جو تری والا حصہ ہے نیچے کے ہونٹ کا وہاں پر لگائیں گے. ادا کریں گے ف ف. ٹھیک ہے. اور قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو. دیکھیے مثال کے طور پر یہ زبان ہے تو یہ جڑ ہے، اس کی جڑ نیچے والا حصہ. تو اس جڑ کو بالکل اس کے اوپر لگائیں گے، اوپر کے تالو پر ادا کریں گے قاف. اگر کچھ آگے کو آ جائیں گے اوپر کے حصے سے ادا کریں گے تو پھر یہ کاف بن جائے گا. قاف اور کاف میں فرق صرف یہ ہے کہ قاف کے اندر صفت استعلا ہے، یعنی اس کو پر کر کے پڑھیں گے اور زبان کی جڑ کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے، اور کاف کو ادا کرتے ہوئے تھوڑا سا آگے آ جائیں گے. آگے سے ادا کریں گے کاف، پیچھے کو آئیں گے قاف، آگے کو آ جائیں گے کاف. تو اس طرح سے دیکھیں، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا آگے پیچھے ہونے سے حرف بدلتا ہے، اور حرف بھی ایسا بدلتا ہے کہ معنی کے اندر بڑا فساد پیدا ہو جاتا ہے، جیسے میں نے ابھی سمجھایا. تو قاف کو ادا کرنا ہے زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو قاف قاف، اور زبان کی جڑ سے کچھ اوپر کا حصہ کاف کاف. ٹھیک ہے. لام زبان کا کنارہ اور ایک ضاحک سے لے کر دوسرے ضاحک تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے کنارے کو گھمائیں گے، اوپر کے ضواحک نیچے کے ضواحک اور دانتوں کے مسوڑوں پر لگا کر کے ادا کریں گے لام 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 لام. ٹھیک ہے. صحیح مخرج جبھی ادا ہوگا جب جو مخرج ہے جو مقام ہے اس مقام تک اس کو لگائیں گے، تبھی صحیح حرف ادا ہوگا. اور اسی طرح سے میم دونوں ہونٹوں کی خشکی والا حصہ، جو ہونٹ ہے جو باہر والا حصہ ہے وہاں سے میم ادا کریں گے میم، اور اندر والے حصے سے با ادا کریں گے با. ٹھیک ہے. نون زبان کا کنارہ ایک ناب سے لے کر دوسرے ناب تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. اسی طرح سے جس طرح سے لام کو، بس فرق ہے کہ ناب یہ نون کو انیاب سے ادا کرنا ہے، انیاب کے مسوڑوں سے، اور لام کو زواحق کے مسوڑوں سے. باقی کنارے کو لگانا ہے. لام کو ادا کرتے وقت زبان کے کنارے کو زواحق سے لگانا ہے، اور نون کو ادا کرتے وقت زبان کے کنارے کو انیاب سے جو زواحق کے برابر میں ادا کریں گے نون. ٹھیک ہے. واو متحرک واولین دونوں ہونٹ جب کہ پورے نہ ملے، دونوں ہونٹوں سے ادا کرنا ہے، پورے نہیں ملانے ہمیں. واو 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 اگر پورے مل جائیں گے تو باؤ بن جائے گا، باؤ تری والے حصے سے با بن جائے گا، خشکی والے حصے سے میم بن جائے گا. تو اس لیے
ہونٹوں کو سنبھال کر کے گول کر کے ہمیں ادا کرنا ہے، نہ تمام ملنے سے واو ادا ہوتا ہے۔ واو مدہ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ حمزہ ہاں اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ، نیچے والا حصہ، ہا ہا الحمد ہا، اور درمیان سے ہا، منہ کی طرف سے خا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یا متحرک اور لین، یا متحرک جیم شین یا، تینوں کا مخرج ایک ہے، یا جیم شین یا مدہ، یا مدہ کا مخرج بھی وہی ہے جو واو مدہ کا ہے، جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ تو یہ ہے تمام حروف، کل حروف کتنے ہیں؟ 29 حروف میں کے لیے صحیح قول کے مطابق مخارج کتنے ہیں؟ 17۔ تو حروف 29 ہیں اور مخارج 17 ہیں۔ ان مخارج کو توجہ سے یاد کرنا ہے اور ان کے مطابق ایک ایک حرف کی ہمیں مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک مرتبہ جتنے بھی یہ حروف ہیں، جتنے مخارج ہیں عقلی کلاس کے اندر، یہ تمام حروف ان کی مشق کرائی جائے گی اور آپ بھی اپنے طور پر ان کی مشق کریں گے۔ جتنی آپ مشق کریں گے اتنی آسانی سے یہ حروف ادا ہوں گے۔ تو مشق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بغیر مشق کے حروف کی صحیح ادائیگی نہیں ہوگی۔ تو ان تمام حروف کو یاد کرنا ہے، ان کے مخارج کو آپ یاد کرنا ہے۔ اب ایک سورت کی مشق کر لیتے ہیں، اس کے بعد کلاس کو ختم کر لیں گے۔ آسانی سے بڑی ہا کیسے ادا ہوگا؟ جی بڑی ہا، آسانی سے بڑی ہا کس طرح ادا کریں گے؟ بڑی ہاں دیکھیے آپ کو میں بتلاتا ہوں، بڑی ہاں کو ہمیں کہاں سے نکالنا ہے؟ حلق کے بیچ سے۔ آپ حلق کے بیچ میں انگلی رکھ کر کے ادا کریں، حلق کے بیچ سے، حلق کا جو، جی حلق کے بیچ سے ادا کریں، انگلی رکھ کے آپ کی انگلی کے اندر سائلنٹ ہونا چاہیے، اس طرح سے آپ ادا کریں، آپ کو پھر معلوم ہو جائے گا کہ ہا ادا ہوا یا نہیں ہوا۔ جی مشق کریں گے تو انشاءاللہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ مشق کر لیجئے، کوئی بات نہیں، آپ مشق کریں گے تو ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حلق کے بیچ سے ادا کریں۔ چلیے سورت کی مشق کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ۔ آج ہماری سورت ہے تبت یدا ابی لہب وتب۔ جی سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص ہوئی نہیں؟ نہیں ہو گئی جی سورہ اخلاص؟ جی نہیں۔ چلیے اگر نہیں ہوئی تو دوبارہ کر لیجئے مشق، کوئی بات نہیں ہے، دوبارہ ہو جائے گی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دوبارہ مشق کر لیتے ہیں سورہ اخلاص کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جب حروف کو ان کے مخارج سے ادا کریں گے تو قرآن کو پڑھنے میں خوش الحانی پیدا ہوگی، خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اور تجوید کے معنی آپ نے یہی پڑھے ہیں کہ تجوید کے معنی عمدہ کرنا، اچھا کرنا، حروف کے اندر عمدگی پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا۔ اور یہ جبھی ہوگی جب ہم جس حرف کا جو مخرج ہے اس حرف کو وہاں سے نکالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد۔ قاف کو آپ نے مخرج ابھی پڑھا ہے، زبان کی جڑ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، قل هو اللہ احد۔ اللہ کے لام کو پر منہ بھر کے پڑھیں گے، هو اللہ احد، احد۔ حمزہ اور ہا کے اندر فرق پیدا کرنا ہے۔ ابھی آپ نے پوچھا نا کہ ہا کو کہاں سے ادا کرنا ہے؟ ہا کو حلق کے بیچ سے، اور حمزہ کو ابھی آپ نے پڑھا ہے تھوڑا نیچے سے، سینے کی طرف سے، احد۔ تو اس طرح سے خوب واضح کر کے حرف کو ادا کرنا ہے، قل هو اللہ احد، احد، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ اللہ کے لام کو پر اور صاد کو بھی پر کریں گے۔ صاد کی صفت ہے بلندی، منہ بھر کے پڑھیں گے،
अल्लाहुस्समद। अगर हमने इसकी सिफत को नहीं पढ़ा तो ये सीन बन जाएगा, तो इसलिए स्वाद को मुंह भर के पढ़ेंगे, अल्लाहुस्समद। लम यलिद वलम यूलद, लम यलिद, लम में इजहार करेंगे, जल्दी से पढ़ करके आगे चलेंगे, लम यलिद वलम यूलद। माइक बंद कर दीजिए प्लीज। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। काफ फा वाव एक एक हर्फ को वाज़े करके पढ़ेंगे, अहद अहद, अभी जो ऊपर समझाया है। तो इस तरह से एक एक सूरत की मशक कर लेंगे। इंशाअल्लाह कुरान पाक को कमा हक़्क़ुहु पढ़ने की हम पूरी कोशिश करेंगे तो कुरान पाक पढ़ा जाएगा इंशाअल्लाह। तो ठीक है, आप हज़रात कोशिश करें, और जो मखारिज आपने पढ़े हैं इन मखारिज को आप इनकी खूब मशक करें। खूब मशक करेंगे तो इंशाअल्लाह एक एक हर्फ की अदायगी हो जाएगी। तो इसलिए आज की क्लास हमारी यहीं पर मौकूफ़ होती है, ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अब मंडे को मुलाकात होगी। मंडे को इन तमाम हरूफ की आपको मशक कराई जाएगी, और आप ख़ुद भी मशक करके आएँ घर में, और मैं भी आपको मशक कराऊँगा ताकि सही सही हर्फ का जो तलफ़्फ़ुज़ है वो अदा हो जाए। तो ठीक है, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इशाअतुल क़िराअत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें।